احساس نہیں ہوتا کہ پولیس آفیسر کی یونیفارم کے اندر جو انسان ہے وہ بھی تو آپ کا بھائی ہے. اس نے یونیفارم پہن لی تو اب آپ کا دشمن ہو گیا. وہ دن رات آپ کی پہرے دیتا ہے, آپ کی حفاظت کرتا ہے, ڈیوٹی دیتا ہے. سردی کی رات ہو, گرمی کی دوپہر ہو, تیز بارش ہو, وہ اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا. اس کو وقت پر کھانا نہیں ملتا, اس کو وقت پر چائے نہیں ملتی. لیکن کبھی مسلمانوں کو یہ توفیق ملتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر آن ڈیوٹی پولیس والوں کو چائے پلائی ہو, ان کا شکریہ ادا کیا ہو, ان سے کہا ہو کہ آپ اتنی سردی کی رات میں پوری رات ڈیوٹی دیں گے, ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم رات میں 2-3 بار آپ کو گرم گرم چائے پلائیں. یونس سلیم اپنے کرائے سے آتے تھے, ریلوے منسٹر کے باوجود اپنے ٹکٹ سے آتے تھے, اپنے ٹکٹ سے جاتے تھے. مسٹر پریزیڈنٹ, you many times use the terminology of daydreaming. What do you mean by it? And I promised him and got his permission to explain it in my speech. یہ انہوں نے شروع میں کہا کہ سجاد نعمانی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میں آپ کی بات کا جواب اپنی تقریر میں دوں گا. اے پی جے عبد الکلام انڈیا کے سابق راشٹرپتی, وہ اور میں ایک تامل ناڈو کے اسکول کے فنکشن میں بلائے گئے. وہ چیف گیسٹ تھے اور میں گیسٹ آف آنر تھا. اپنے خواب, اپنے ارادے بلند کرو. یہ کیا کہ بھاگ جائیں گے دبئی, بھاگ جائیں گے جدہ, بھاگ جائیں گے سعودیہ, بھاگ جائیں گے گلف کنٹریز میں اور وہاں پیسہ کمائیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہارے قائدین بھاگ گئے تھے, شیخ الہند بھاگے تھے, مولانا آزاد بھاگے تھے, محمد علی شوکت علی بھاگے تھے, علامہ اقبال بھاگے تھے, اشرف علی تھانوی بھاگے تھے, حسین احمد مدنی بھاگے تھے, قاسم نونتوی بھاگے تھے, رشید احمد گنگوئی بھاگے تھے. تم کن کے جانشین ہو؟ پکا ارادہ کرو, ہم اس ملک میں رہیں گے اور اس ملک سے غربت دور کریں گے. کہو انشاءاللہ. اس ملک سے جہالت دور کریں گے, اس ملک سے شخصیت پرستی دور کریں گے, اس ملک سے ہر طرح کی بد انصافی اور انیائے کا خاتمہ کریں گے. تمہارے جیسے لوگ جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو آگے صلاح الدین بنتے ہیں, آگے ٹیپو سلطان بنتے ہیں, آگے سید احمد شہید بنتے ہیں, محمد علی جوہر اور شوکت علی بنتے ہیں, ابوالکلام آزاد بنتے ہیں, رضیہ سلطان بنتی ہیں لڑکیاں, بھوپال کی بیگمات, بھوپال کی خواتین, بھوپال اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ چلاتی تھیں وہ راجہ لوگ نہیں چلاتے تھے, رانیاں چلاتی تھیں. پورے برقعے کے ساتھ وہ حکومت چلاتی تھی, پورے پردے کے ساتھ حکومت چلاتی تھیں. شاید ہماری ایک لڑکی کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہوگی. دربار لگاتی تھیں پورے پردے کے ساتھ, مقدمات کی سماعت کرتی تھیں, فرمان جاری کرتی تھیں, دورہ کرتی تھیں رات میں نکل کر کہ کوئی غریب پریشان تو نہیں ہے. یہ ہیں مسلمان عورتیں جن کو جب ذمہ داری سنبھالنی پڑی تو انہوں نے اس طرح ذمہ داری سنبھالی. آج کی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے خواب گندے ہو گئے, کوئی اونچا خواب ہی نہیں دیکھتا. پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام انڈیا کے سابق راشٹرپتی, وہ اور میں ایک تامل ناڈو کے اسکول کے فنکشن میں بلائے گئے. وہ چیف گیسٹ تھے اور میں گیسٹ آف آنر تھا. تو پریزیڈنٹ کے پاس مجھے بٹھایا گیا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آنریبل
Your Excellency, very common that you use the word of daydreaming. राष्ट्रपति जी, आप बार बार दिन में ख्वाब देखने की बात कहते हैं. What do you mean by it? आप उसका क्या मतलब लेते हैं? कहने लगे, can you allow me to explain it in my speech? क्या आप इजाज़त देते हैं कि आपकी इस बात का जवाब मैं अपनी तकरीर में दूंगा? मैंने कहा नो प्रॉब्लम, गो अहेड. फिर वो तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मेरा हवाला दिया कि ब्रदर सज्जाद नुमानी has asked me a question right now that Mr. President, you many times use the terminology of daydreaming. What do you mean by it? And I promised him and got his permission to explain it in my speech. ये उन्होंने शुरू में कहा कि सज्जाद नुमानी साहब ने मुझसे पूछा था और मैंने उसका जवाब ये दिया था कि मैं आपकी बात का जवाब अपनी तकरीर में दूंगा. फिर वो स्कूल के हजारों लड़के लड़कियां सामने बैठे थे और उन्होंने उनको खिताब करके कहा कि रात में देखे हुए ख्वाब उनसे इंसान नहीं बनता, जागते हुए जो ख्वाब आदमी देखता है उनसे बनता है. जागते हुए उन्होंने कहा कि देखा करो ख्वाब कि मैं मुल्क का लीडर बनूंगा, मैं कौम का रहबर बनूंगा, मैं इंसानियत का खिदमत गुजार बनूंगा, मैं लूटूंगा नहीं, सूखी रोटी खाऊंगा लेकिन भूखे लोगों के पेट भरूंगा, मैं लोगों के आंसू पोंछूंगा, मैं रिश्ते जिनके टूट गए उनके रिश्तों को जोड़ूंगा. बड़ी शानदार तकरीर की प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने. मुसलमानों, तुमको फख्र होना चाहिए, मगर अफसोस फख्र तो तब हो जब तुमको कुछ मालूम हो. तुम्हें तो तुम्हारे मुकर्रिरीन या ज़मीन से नीचे की बातें बताते हैं, आसमान से ऊपर की. प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन में जब आए थे तो एक सूटकेस लेकर आए थे और राष्ट्रपति भवन में 34 कमरे हैं, बहुत आलीशान कमरे हैं. प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में कदम रखते ही ये कहा कि 2 कमरे खुले रहेंगे, बाकी सब लॉक कर दो. मैं किसी कमरे को यूज नहीं करूंगा, सिर्फ 2 कमरे. एक कमरे मेरे बैठने और सोने के लिए, एक कमरे लोगों से मुलाकात के लिए, नथिंग मोर देन दैट. और कैन यू बिलीव इट, मुसलमानों फख्र करो, प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम अपनी चाय की एक एक प्याली अपने लंच और डिनर और खाने के पैसे अदा करते थे. यह है मुसलमान सदर जमहूरिया, लीडर हैं, खरबों डॉलर रोजाना लूट रहे हैं. ये हैं देशभक्त, ये हैं राष्ट्रवादी. या प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम थे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या सदर फखरुद्दीन अली अहमद थे. मुसलमानों, तुम अपने लीडरों की भी नाकदरे हो. तुम्हें सिर्फ तनकीद करना आता है, तुम्हें सिर्फ कीड़े निकालना आता है, तुम्हें लोगों की खूबियों को तलाश करना नहीं आता. ये तुम्हारी बीमारी है. प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के भाई और उनकी फैमिली, प्रेसिडेंट ने तो शादी की नहीं थी, तो भाई और उनकी फैमिली की ख्वाहिश थी कि वो भी दिल्ली आए और सदर जमहूरिया को, अपने भाई को सदर बने हुए देखें और राष्ट्रपति भवन में ठहरे. तो प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने रियासती और सरकारी हवाई जहाज से उनको नहीं बुलवाया, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता था, सरकारी निज़ाम ये था कि सरकारी जहाज भेजा जाता और वो उससे आते. बट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम डिनाइड इट. नहीं, बिल्कुल नहीं. उन्होंने ऑर्डिनरी फ्लाइट से उनको बुलवाया, खुद अपनी जेब से पेमेंट किया. 2 या 3 दिन वो लोग राष्ट्रपति भवन में रहे. आप यकीन नहीं करोगे, उनके 2-3 दिन रहने का किराया राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने सरकारी खजाने में जमा किया. यह है मुसलमान. इस मुल्क के चलाने वालों,
او بی جے پی کے لوگوں، او سنگھ پریوار کے لوگوں، تم جیسے غدار، تم جیسے ملک کو لوٹنے والے لوگ ہم کو ملک سے پریم اور محبت سکھا رہے ہو۔ چلو بھر پانی میں اگر ذرا بھی غیرت ہو تو تم کو ڈوب جانا چاہیے، مگر شاید غیرت جس چیز کا نام ہے وہ تمہارے گھر میں مر چکی۔ مسلمانوں کو اپنے علماء کی بھی قدر نہیں، اپنے سیاسی لیڈروں کی بھی قدر نہیں جو ایماندار تھے۔ مسٹر یونس سلیم ریلوے منسٹر رہے بہت عرصے تک۔ مسٹر یونس سلیم میرے والد ماجد کے بڑے عاشق اور شہدائی تھے۔ یونس سلیم اپنے کرائے سے آتے تھے ریلوے منسٹر کے باوجود، اپنے ٹکٹ سے آتے تھے، اپنے ٹکٹ سے جاتے تھے۔ مسلمان سے بڑھ کر ایماندار ڈھونڈو گے تم اس ملک میں؟ جس ملک کے باباؤں اور سادھوؤں نے بچیوں کی عزتیں لوٹی ہیں اور آج وہ جیل میں ہیں، کیا ملک کے حکمرانوں کی آنکھیں روشنی سے محروم ہو گئی ہیں؟ کیا ملک کے حکمراں اندھے ہو گئے ہیں؟ کیا ملک کے میڈیا والے اندھے ہو گئے ہیں؟ کیا ان کو سچی تصویر نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، ایکسپشنز ہوتے ہیں، سب ایک سے نہیں ہوتے۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے بے ایمان ہوں گے اور نان مسلم میں بھی بہت ایماندار لوگ یقیناً ہیں اور آج بھی ہیں۔ میں کتنے ایسے پولیس آفیسرز کو جانتا ہوں جو انتہائی ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات کی آپ سے شکایت کرتا ہوں، آپ نے کبھی کسی علاقے میں شاید پولیس آفیسر سے اچھے تعلقات قائم نہیں کیے۔ اپنے ذاتی مقصد کے لیے آپ نے تعلقات قائم کیے ہوں گے اور رشوت دی ہوگی، اس کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کو کیوں احساس نہیں ہوتا کہ پولیس آفیسر کی یونیفارم کے اندر جو انسان ہے وہ بھی تو آپ کا بھائی ہے؟ اس نے یونیفارم پہن لی تو اب آپ کا دشمن ہو گیا وہ دن رات آپ کی پہرے دیتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے۔ سردی کی رات ہو، گرمی کی دوپہر ہو، تیز بارش ہو، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، اس کو وقت پر چائے نہیں ملتی، لیکن کبھی مسلمانوں کو یہ توفیق ملتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر آن ڈیوٹی پولیس والوں کو چائے پلائی ہو، ان کا شکریہ ادا کیا ہو، ان سے کہا ہو کہ آپ اتنی سردی کی رات میں پوری رات ڈیوٹی دیں گے، ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم رات میں 2-3 بار آپ کو گرم گرم چائے پلائیں۔ یہ آپ پر ہمارا احسان نہیں ہے، یہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ انسانیت، شرافت، انسان کی محبت، چاہے وہ آرمی کا آدمی ہو، چاہے پولیس کا آدمی ہو، چاہے انٹیلیجنس کا آدمی ہو، ہر سرکار کو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ حکومت میں ہوں تو کیا آپ اپنی حکومت میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ قائم نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہماری سرکاری سرحدوں کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کا سرکار کو پتہ چلے، تاکہ اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اگر کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا سرکار کا فرض ہے۔ جس طرح عام شہریوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں اسی طرح آفیسرز میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، دل جیتنا چاہیے، نفرت کے بدلے محبت دینی چاہیے۔